أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ 3 شعبان المعظم شہزادہ اصغر سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا و مولانا و مرشدنا امام حسین بن علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ان پاک ہستیوں کے اہل اسلام اور اہل ایمان پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت ان کی یاد میں، ان کے ذکر میں، ان کی محبت میں گزرے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہوں یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہوں، ایک بات بطور ضابطہ کے ذہن میں رکھیں، جو ان کے فضائل، جو ان کے مناقب، جو ان کی عظمتیں اللہ کی کتاب قرآن میں آئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی ہیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پانے والے حضرات صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے ہیں، وہی دلیل ہیں، وہی حجت ہے، اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کرنا ممکن ہے اور جائز ہے، اور نہ اضافہ کرنا ممکن اور جائز ہے۔ عقیدہ وہی ہے جس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک فرامین ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے جوش یا جذبات
یا خیالات سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے ذاتی جذبات ہیں، ذاتی خیالات ہیں، لیکن وہ چیز شریعت کے اندر حجت نہیں ہے، شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی ولی اللہ کا کوئی خواب بھی ہو تو وہ حجت شرعیہ نہیں ہے، اور وہ شریعت کی جو حدود اور قیود ہیں ان کے ماتحت ہے، ان کی روشنی میں اس کو پرکھا اور جانچا جائے گا۔ تو اس لیے فضائل اور مناقب کے باب میں ہم پابند ہیں ان نصوص کے جو اللہ کے قرآن میں آئی ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ میں آئی ہیں۔ تو آپ حضرت سید الشہداء امام عالی مقام کے حوالہ سے چند روایات بخاری شریف سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا اتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین ابن علی علیہ السلام۔ واقعہ کربلا کے بعد عبید اللہ بن زیاد ملعون بدبخت کے سامنے حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور لا کر رکھا گیا۔ اب دیکھیں کہ دنیا جہان کے اندر کوئی انسان فوت ہو جائے آج کے دور میں تو اس کے فوت ہونے کے بعد اہتمام کے ساتھ غسل دے کر کفن دے کر اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی قتل ہو جائے پھر بھی اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو ظلماً قتل کر دیا جائے پھر بھی اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ اس کی قبر بنائی جائے، اس کو زمین کے سپرد کر دیا جائے۔ پر یہ کائنات کا سب سے عالی شان گھرانہ ہے اور اس گھرانے کے عظیم المرتبت فرد ہے، لیکن وصال کے بعد تصور کریں روح کانپ جاتی ہے۔ نہ یہ کہ اتنا ظلم کر لیا گیا، ان کو زمین کے سپرد کیا جاتا، دفن کیا جاتا، مزار بنایا جاتا، ان کے مبارک سر کو مختلف درباروں کے اندر گھمایا گیا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو اس تسلسل میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس آپ کا سر انور جب لایا گیا تو فجعل فی طست، اس نے کہا کہ یہ ایک تشت میں رکھ کے تھال میں رکھ کر میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ کی پناہ، یہ رسول اللہ کے بیٹے کا سر ہے، یہ وہ سر ہے جس کو سرکار چومتے تھے، لیکن بے توقیری اور بے حرمتی دیکھیے، جیسے کوئی تحفہ ہے، جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کہا تھال میں رکھ کر وہ میرے سامنے پیش کرو۔ فجعل ینکت، اور وہ بدبخت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور پر آپ کے چہرے اقدس پر ضربے لگانا شروع ہوا، اور وقال فی حسنہ شیئا، اور اس بدبخت نے اس چہرہ انور کے متعلق بھی ہرزہ سرائی کی جو چہرہ حضور کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور سرکار اس چہرے کو اپنی بوسہ گاہ بناتے ہیں۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر ہے نا، اپنی اپنی نگاہ ہے، اس بدبخت نے چہرہ انور کو اس حال میں دیکھ کر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ حضرت انس کہتے ہیں میری آنکھ سے دیکھو، حضرت حسین پوری دنیا میں اس وقت جب وہ شہید ہوئے سب سے زیادہ نبی پاک کے چہرہ انور سے مشابہت رکھنے والی شخصیت ہے، چونکہ ان سے زیادہ مشابہت ان کے بڑے بھائی امام حسن کی تھی، ان کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اب پوری دنیا میں حسین سے بڑھ کر رسول پاک کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں۔
اور فرمایا وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ، اور اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کی داڑھی مبارک، ریش مبارک پر خضاب لگا ہوا تھا، رنگی ہوئی تھی داڑھی مبارک۔ اس حال میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آپ کا چہرہ انور اور آپ کا سر اطہر تھا، اس نے بے ادبی کی، پر صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ اس کی کج فہمی اور بدطینتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کل کائنات کے اندر جن دو چہروں کو رسول پاک کے چہرہ انور سے سب سے زیادہ مشابہت عطا فرمائی ہے، وہ چہرہ حسن ہے اور چہرہ حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو جذبات ہیں وہ شریعت کے تابع ہیں، ہم اس کی حدود سے نکل نہیں سکتے۔ ہماری محبت شریعت کے تابع ہے، ہماری نفرت شریعت کے تابع ہے، ہمارا پیار ہو یا کسی سے بغض ہو، دونوں چیزیں شریعت کے ماتحت ہیں۔ اب سنیے، ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے عقیدت نہ کرنے والا مومن کیسے کہلا سکتا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید، جن کو سرکار سے خود بہت پیار ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ارشاد فرماتے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہو کان یأخذہ والحسن، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن دونوں کو پکڑتے، سرکار پکڑتے، وَيَقُول، اور کہتے اللہم انی احبہما، یہ صحیح بخاری کا متن ہے، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ لگا دے محبت رسول میں دل قربان، جان قربان، سب کچھ قربان، اور قصیدے پڑھے اس یزید ملعون کے جس نے ان کو شہید کیا جو رسول اللہ کے محبوب ہے، تو رب کی عزت کی قسم یہ محبت رسول قبول نہیں ہے۔ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا محبوب سمجھے، اپنا پیارا سمجھے، اور کہے صحابہ کے مجمع میں کہ یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اور صرف میں ہی محبت نہیں کرتا، یا اللہ میری دعا ہے کہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اب جو مصطفیٰ کریم کے بھی محبوب ہیں اور جو اللہ رب العزت کے بھی محبوب ہیں، بتلائیے ایک مومن کے لیے ان سے محبت کتنا ضروری ہے، ایک مومن کے لیے ان کا پیار کتنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، سوال یہ کیا گیا کہ ایک بندہ حالت احرام میں ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حالت احرام میں ہے اور وہ کسی مکھی کو مار دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کس کو مارے؟ مکھی کو مارے۔ اب یہ جو بندہ حالت احرام میں تھا، دشمنی حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہو تو لوگ احرام بھی باندھتے ہیں، کعبہ بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں، پر رب کی بارگاہ میں یہ اعمال درجہ قبولیت کو، حدیث ہے حضور نے فرمایا ایک بندے کی عمر اتنی ہو جتنی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اتنی عمر عبادت کرتا رہے، 950 برس، 950 برس روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر کرے، سب کچھ کرے، اور فرمایا جب اس کی موت آئے تو اسے قتل کیا جائے۔ فرمایا اگر میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب وہ حالت احرام میں تھا اور سوال کیا کیا ابن عمر سے کہ جناب مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ اب حضرت ابن عمر کو حکم تو پتا تھا، وہ فقیہ تھے، وہ صحابی تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ اس علاقے کا ہے جن لوگوں نے حضور کے شہزادے کو، حضور کے لخت جگر کو، حضرت امام حسین کو ظلماً شہید کیا،
تو ابن عمر نے جواب کیا دیا، فقال اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عمر نے کہا عراقی مجھ سے مکھی کو قتل کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا۔ تو کسی سے فتویٰ نہیں لیا پہلے کہ یہ قتل کرنا کیسے ہے، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ کر کے ہمارا بنے گا کیا، کسی سے پوچھا نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم پہ اللہ کا عذاب کس قدر آئے گا۔ کہا آج مکھیوں اور مچھروں کے متعلق سوال پوچھتے ہو، پر تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا پاپ کمایا کہ کائنات میں جو چہرہ مصطفیٰ کریم کو محبوب تھا اسے دن دہاڑے مظلومیت کی حالت میں شہید کیا ہے۔ حضرات یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ابن عمر نے کہا مکھیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، نبی کے نواسے کا خون تمہیں معمولی لگا ہے؟ یعنی بڑی چیز کی پرواہ نہیں کی اور چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے دلچسپی سے پوچھتے ہو۔ اگر آج ہم اپنے اس دور کا جائزہ لیں تو اس دور کے اندر جو مسائل ہیں امت مسلمہ کے، ہمارا یہی حال ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر امت کو لڑایا جا رہا ہے، اور پیڑ لوگ ہیں جن کا نہ علم ہے، نہ سند ہے، نہ ڈگری ہے، نہ علمی شناخت ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ پڑھا، تھوڑی سی سریلی آواز مل گئی، خوش آوازی میں نعت پڑھنا شروع کر دی، لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے، پھر وہ لوگوں کو عقیدے سکھانا شروع ہو گئے۔ ایسے لوگ چھوٹے مسائل میں امت کو لڑا رہے ہیں، دستوں گریبان کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ صلح صفائی سے رہے، امن ہو گیا، آشتی ہو گئی، ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے کھانے بند ہو جائیں گے، ہمارے جلسے بند ہو جائیں گے، ہمارا جو پیشہ ورانہ دین کے ساتھ جڑا ہوا تعلق ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ امت کو دستوں گریبان کر رہے ہیں، حالانکہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ آپ حساب لگائیں، کہیں آپ کسی گلی میں جائیں، محلے میں جائیں، مسجد میں جائیں، کسی ضلع میں جائیں، ملکی سطح کے اوپر آپ سروے کریں کتنے لوگوں کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، کتنے لوگوں کو قرآن سمجھنا آتا ہے، کتنے لوگ نماز میں جو الفاظ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ پرسنٹیج دیکھیں گے، بہت کم مسلمان آپ کو اس معیار پہ پورے اترتے ہوئے ملیں گے جنہیں قرآن آتا ہے، جنہیں قرآن کے مطالب اور مفاہیم آتے ہیں، جنہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، کاروبار، حلال حرام کے مسائل آتے ہیں۔ امت کو یہ بتانے کی بجائے 10-15 مسائل کے اندر لڑانے کا دھندا چند خطبہ اور نام نہاد لوگ جو منبر و محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ایمان، ہمارے عمل، ہماری عقیدے کی بنیاد رب کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو اس میں ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو اس میں نہیں ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں، جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ